آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک. بس کس چیز کی مبارکباد ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں 12 ہے، مبارک اکٹھی ہوئی ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ صاحب جس طرح آپ نے بڑی بردباری کا ثبوت دیا ہے، ایک شو آف مسل بھی کیا، بڑا لمبا چوڑا بار بار کیا، پچھلا پورا مہینہ تو آپ کرتے یہی رہے. لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے نا، حقیقی آزادی مارچ اس کا نام تھا، اس نے صحیح معنوں میں تاریخ رقم کی ہے. اس نے بڑے بڑے بت گرا دیے ہیں، بڑی بڑی میتھس جو ہیں وہ ٹارنش کر کے رکھتی ہیں کہ لاٹھی کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ برگرز ہیں، گولی کا سامنا، ایٹراسٹیز کا سامنا. بڑی شاندار میمز میں نے دیکھی ہیں، بہت اچھے اچھے سلوگنز. خان صاحب دیکھیں، آپ کی تقریر بڑی پیاری تھی، آپ کا ہاتھ میں پرچم لہرانا مجھے وہ بہت اچھا لگا. لیکن جو چیز سب سے خوبصورت تھی، کسی نوجوان نے وہ ٹوٹے پھوٹے گتے کے اوپر لکھا ہوا تھا کالے مارکر سے کہ یو میسڈ ود اے رانگ جنریشن. اس جنریشن کے ساتھ تمہیں پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. وہ جنریشن پرانی تھی جو 75 سال سے ڈری ہوئی، خوف زدہ. یہ نئی جنریشن ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ یہ ڈر کے رستے پہ نکل جاتی، یہ ڈرتے ڈرتے بھی 20-25 سال لے لیتی. لیکن خان نے بہت اچھی بات کی یہ کہہ کر کہ آج میں سرخرو ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کا ڈر ختم ہو گیا. اگر ڈر ختم ہو گیا نا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ ڈر ہے جو آپ کو اگلا قدم نہیں اٹھانے دیتا. تو ایک بار جو دل کی زمین چھو لیتی تو پھر میں اگلا قدم آسمان پر رکھتا. اب یہ قوم انشاءاللہ آسمان پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہوگی. آفتاب صاحب چشم پلک نے دیکھا. میں اس پر ایک بات کہوں گا کہ نہیں تھرے نشیمن قصر سلطانی گنبد پر تو شاہی ہے بس سیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر نہیں ہے، یہ میں ہے. خام خواہ کسی نے یہ سوچ کر کہ جی چٹانوں پر ہوتا ہے، چٹانوں میں نہیں ہوتا، غاروں میں ہوتا ہے. لیکن شاعر رعایت لفظی سے چلتا ہے. اگر ردیف میں ہے، ایوانوں میں، دیوانوں میں، چٹانوں میں، تو پھر آپ پر نہیں کر سکتے. اسی طرح ہی ادیم ہاشمی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس پر بہت سونے اعتراضات، ظفر اقبال صاحب سمیت میں سمجھتا ہوں غیر ضروری اعتراض تھا یہ کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے. شجر پہ بیٹھتے ہیں کہ شجر میں بیٹھتے ہیں. تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ جو محبت کرنے والے پرندے ہیں نا وہ شجر میں بیٹھتے ہیں، پہ نہیں بیٹھتے. اور یہ شاعر کی مرضی ہے، شاعر کو تو 7 خون معاف ہوتے ہیں. یار میں بھی شاعر نہ بن جاؤں کیوں؟ کو ایسے قلبی معاملات پھر سے شروع ہو گئے ہیں؟ چلتے رہتے نہیں خاصا بتائیں تو نہیں یار. اچھا ٹھیک ہے یار، میری بات یہ پہلے تو یہ فرنگی آصفیہ یہاں بند ہونا چاہیے. اچھا جی بند ہو گیا. اتنی بڑی جنگ آپ کا بھائی اتنی بڑی جنگ جیت کے آیا، آپ نے کمال کر دیا ہے. یہ جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی ہے لوگوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، خواتین نے، ینگسٹرز نے، ایکس سروس مین، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئرز، جنرلز، میجرز، کرنلز دیکھیں وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے. کیوں؟ وہ اچھائی کا ساتھ دے رہے تھے. پہلی دفعہ رمق، میں کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ بھی بری نہیں ہے، بڑی ماتوب رہی ہے تھرو آؤٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ جو کرواتی ہے اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. کیوں کرواتی ہے بھائی؟ جب آپ اس ملک کی سیاست کو شریفوں اور زرداریوں کے آگے ڈال دیں گے تو انجام پھر یہی ہوگا. پھر انٹروین کرنے کے لیے اور کوئی نہیں بچتا ماں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے. آج وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے لیکن نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ اندر سے اس کو بھی یہ یقین ہے کہ عمران خان اپنے تمام تر مسائل کے باوجود کرپٹ نہیں ہے. جو بندہ کرپٹ نہیں ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. آگے اس کی فائن ٹیوننگ ہے جو وقت نے کرنی ہے. کچھ کر دی ہے، کچھ مزید ہو جائے گی. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ اچھا آفتاب یہ والے پوائنٹس مجھے تم نے لکھ کے دینے، یہ انہیں کہہ دینا، یہ لکھ دیں. کسی جگہ ہوتا اس کو اور کام بہت ہے. خان صاحب جی آپ نے میرے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا؟ میری مراد یہ ہے مراد سعید کہ تم ایک پولیٹیکل آدمی ہو. یہ لکھنے پڑھنے کے کام رہنے دو، پہلے ہی تمہارے نازک کندھوں میں بہت زیادہ ذمہ داری ہے. ہاں صاحب اے سارے رستے اسی صاحب کو آئے نے اے اٹک دی پہاڑی تے چڑھ کے وٹے اسی ماری سی. نہیں یہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کر رہے تھے
جی غیر قانونی حرکت کر رہے تھے, عدالت نے منع کیا تھا, جی پھر کر رہے تھے, جس کے جواب میں پھر یہ پہاڑ پہ چڑھے, پنجاب پولیس پر انہوں نے پتھراؤ کیا, تب جا کے وہ بھاگے, ساری نفری بھاگی. یہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا اس وقت, کیونکہ مقصد یہی تھا نا کہ آپ کو پنجاب انٹر ہونے سے روکنا, جی اور اٹک ہی وہ پوائنٹ تھا, وہ پتھراؤ نے بھگا دیا. میں ایک بات آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں, جی نو اینکی پینکی, اب 6 دن کا ٹائم ہے. جی 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 6 دن کے بعد میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کہ بتا. ہونا کیا ہے کہ اب اگر کال دی گئی تو اب رستے بند نہیں ہوں گے. پوچھے کیوں؟ کیوں؟ نمبر 1, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ روک ٹوک نہیں کرنی. عدالتی حکم کی تعمیل کی انہوں نے, وہ ریڈ زون میں نہیں گئے, میرے فری پہ پھرتے رہے اور واپس آ گئے. حالات دیکھتے ہوئے, آئی ایم ایف کی دھمکی دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کوئی نہیں, اس وقت ریٹریٹ کر جاؤ. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگلے مارچ تک اگر وہ ہوتا ہے, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, غیر ضروری ہے, اس کی بجائے سارے اپنے اپنے طور پہ یوم تشکر مناتے ہوئے ایک پکنک کر لیں. میرا مشورہ ہوگا ہر فیملی کو کہ اگر وہ ڈے آف ڈیلیورنس منانا چاہیں تو پکنک پہ نکلیں, کچھ اور کریں, صدقہ خیرات کریں جو کر سکتے ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ موسٹ ہوپ فلی, بلکہ میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی بائی دیٹ ٹائم حکومت پنجاب زمیں بوس ہو چکی ہوگی. اور اگر حکومت پنجاب ہی نہ رہی تو کہاں سے آئیں گے گلو بٹ, کہاں سے آئیں گے وہ لمبے لمبے لٹ. ہے جے کالم دا فکر. لیکن نا گاڑیوں کے شیشے آپ نے دیکھا نہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, جی سر, انہوں نے کہا کہ بغیر ونڈ شیلڈ کے میں گاڑی چلاؤں گی. میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ کی دلیری کا قائل ہوں. سر ان کے مسکراہٹ دیکھی تھی آپ نے, اور شی از اے کینسر پیشنٹ, اس کے باوجود جو جوش تھا, جو جذبہ تھا, وہ دیدنی تھا. آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جو برج سے لٹک کر, اس نے دیکھا کنٹینر آ رہا ہے اور خان نے گزرنا ہے یہاں سے, جی سر, اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی, برج سے لٹکا ہے صرف اس کو چھونے کے لیے, اور اس کو چھوا, اور خان کو پتا تھا اس نے مجھے ٹچ کرنا ہے, اس نے ٹچ کرنے دیا. یو آر اے مائڈس. یہ کیا ہوتا ہے آفتاب صاحب؟ دا مائڈس ٹچ کا مطلب ہے کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, جناب. عدالت کے فیصلے کے باوجود لاٹھی چارج کیا گیا, جی جی, تو لاٹھی چارج تو پھر ہو سکتا ہے. کون کرے گا؟ گلو بٹ تو ہوگا نہیں. جب گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی تو پھر گلو بٹ کیا کرے گا؟ اینا گلو باٹ نے کرنا نہیں سی. حمزہ کی گورنمنٹ تو ان اینی کیس نہیں رہی. تو سر وہ مانے تو صحیح نا. نہیں, وہ بیچارہ اٹکا ہوا ہے. پنجابی چاہتے نے اڑانے دا کک, جی ان دی حکومت اڑانے دا کک ہے. اس لیے ابھی وہ ہلکا سا بھی تھرسٹ ہوا, ہوا کا جھونکا ہے تو وہ گر جائے گی. اور سینٹرل گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیجئے ایم کیو ایم کے معاملات کیا ہیں. قیمتیں 20 روپے بڑھا دی گئی ہیں, اس سے بھی زیادہ, پھر سبسڈی بھی واپس لی جائے گی. صحیح. یہ خود نہیں کریں گے, یہ کروائیں گے نگران سیٹ اپ سے. سر نگران میں کون ایکسپیکٹڈ ہے؟ عشرت, ویری بگ نیم اینڈ اے ونڈرفل پرسن. حفیظ شیخ, بہت کمپیٹنٹ آدمی. رضا باقر, another ویری بگ نیم. پھر ان سب سے بڑھ کر ایک ہے, وہ کون ہے سر؟ جسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کریٹو اور انوویٹو آدمی ہے, حالانکہ خشک سبجیکٹ ہے یہ. سر نام کیا ہے؟ شوکت ترین, انتہائی لاجواب آدمی. صحیح. وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوگا. یہ ایک لمبا چوڑا جیسے کنسورشیم بناتے ہیں نا, یہ یقین کیجئے ہماری معیشت ایک بہت تگڑے تھنک ٹینک کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, اور اس میں بہت بڑا رول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا بھی ہے. بے شک. کہ خان صاحب اگر کل دیکھیں نا, پکی پکائی بنی بنائی گیم کون چھوڑتا ہے؟ اچھا پکی ہانڈی نہیں چھڑ دے. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, پکی پکائی کون ساڑھے میں چھوڑتا ہے؟ کھچ کے جانتا. اچھا خوشی دے دن نہیں ایڈی آواز آ رہی نا پاؤ. کیا خوشی کے دن ابھی آئے نہیں ہیں؟ آ گئے. ابھی آ رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ اتنے خوش کیوں ہیں جی؟ میری خوشی ریزلٹس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, Then پرفارمنس. صحیح. دیکھیں پچھلا ورلڈ کپ ہم ہارے ہیں کہ نہیں؟ ہم سیمی فائنل ہار گئے, جیتا ہوا سیمی فائنل ہار گئے, لڑ کے ہارے ہیں, جی بہت اچھا کھیلے ہیں. میرے لیے ورلڈ کپ ہے, یہ نہیں کہ ہم نے انڈیا کو ہرایا, ہم کھیلے بہت اچھا تھا. ترنے والے دن بہت پئی ہیں سانو. اور یار ایسے تم جیسے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. بخاواں تانوں. اور نہیں یار نہیں, پڑھی ہوں گی. ایک بندے نے میرے لاکھ کے ڈنڈا مارا ہے, وہ پولیس وچ بھی نہیں سی. مارا کیوں؟ میں وہ پیسے دے لے سن. خان صاحب جی الیکشن کی تاریخ تو آپ کو
شاید جلدی مل جائے، لیکن کیا الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ شکیل میری بات سنو، یہاں تک پہنچ گئے نا، آگے بھی پہنچ جائیں گے. واہ واہ واہ، آپٹیمزم دیکھیں. آفتاب کہ آپ سیمی فائنل میں پہنچ گئے نا تو آپ فائنل بھی جیتیں گے. اچھا جی، آج کچھ آپ نے پیش کرنا ہے کہ نہیں؟ کس موضوع پہ سننا چاہیں گے آج؟ یار جو دل چاہے سنا دو. پہلے پوچھتے ہو تم؟ نہیں سر پوچھ لینا چنگی گل کیونکہ خان صاحب بھی بیٹھے نے. خان صاحب تو ایک بار پھر پرائم منسٹر لگن لگ پے نے. کیوں سر ہیں کہ نہیں یہ پرائم منسٹر؟ نہیں. اوہو کیوں پھر کیا خیر آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پٹ گئی، یہ سب کچھ اس کے اندر چلا کیوں نہیں گیا؟ آپ نے کیا کہہ دیا آفتاب صاحب؟ او میرے بھائی، پریزیڈنٹ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ارے واہ واہ واہ، یہ ساری باتیں واپس. آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ جھک جھک جیو. ویسے ایک مفروض ہے کہ ہائپوتھیٹیکل باتیں کرتے ہیں ہم یہاں. ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ہو، آپ پریزیڈنٹ ہو جائیں، پرائم منسٹر ہو جائیں، جی آپ واقعی دلوں کے پرائم منسٹر، ہمارے دلوں میں بستے ہیں. کپتان جی پہلے آپ ہمارے ہیرو تھے. اچھا اب کیا ہو گیا ہوں میں؟ بڑا ڈر لگتا ہے آپ سے. نہیں، اب آپ واقعی ہمارے فار ایور لیڈر. اوہ مائی، اس پہ بنتا ہے ایک ڈاب. یہ ضروری نوجوان. اس دھرنے کے بعد جی لگتا ہے آپ کے اندر ایک نئی روح آ گئی ہے، ایک نئی انرجی آ گئی. یار دھرنے پہ کچھ سنا دو. لو پھر دھرنے دیاں گلاں سنا دئیے. سناؤ نا، کی ہویا کی ہوتے. لو پھر پاجی دھرنے تے سنو. دھرنے دیاں گلاں ہے کرانگے نال نال بہ کے، واہ واہ واہ، قوم نو آزاد کرا کے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا. اینی فیرنگ کر کے تے شیلنگ کر کے، اینی فیرنگ کر کے تے شیلنگ کر کے، او ساری نفری ایویں تھکا کے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. دھرنے دیاں گلاں، دھرنے دیاں واہ جی واہ. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. او تینوں دل چ وسا کے رکھاں سینے نال لا کے، تو اے لیڈر میرا رکھ انہاں نو روا کے. ووٹ تیرے لئیے کھانا، تو پاویں ساڈی جان منگ لے. تینوں دل چ وسا کے رکھاں سینے نال لا کے، تو اے لیڈر میرا رکھ انہاں نو روا کے. ووٹ تیرے لئیے کھانا، تو پاویں ساڈی جان منگ لے. نہ روکے مینوں کون، ٹوکے سانوں کون، نہ روکے سانوں کون، ٹوکے سانوں کون. او سانوں حمزہ تے رانے وس پا کے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. شیلنگ کر کے تے فائرنگ کر کے، شیلنگ کر کے تے فائرنگ کر کے، ساری نفری ایویں تھکا کے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. دھرنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، قوم نو آزاد کرا کے. دل چ وسا کے رکھاں سینے نال لا کے، دل چ وسا کے رکھاں سینے نال لا کے. تو اے لیڈر ساڈا رکھ انہاں نو روا کے. ووٹ تیرے لئیے کھانا، تو پاویں ساڈی جان منگ لے. دل چ وسا کے رکھاں سینے نال لا کے، تو اے لیڈر ساڈا رکھ انہاں نو روا کے. ووٹ تیرے لئیے کھانا، تو پاویں ساڈی جان منگ لے. واہ 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 واہ. دل چ وسا کے رکھاں سینے نال لا کے، تو اے لیڈر
ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲੈ ठीक मान लिया ਨਾ ਰੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਟੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਟੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਟੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮ ਬਾਟੇ ਰਾਣੇ ਵਸ ਪਾ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ठीक है ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ